اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی اس بہت ہی عظیم ساعتوں میں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم ایک خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور اس سال اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے احساس، اور آپ کا ہوسٹ انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے. ناظرین، سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں ہم نے برادری اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جا سکو، مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، وہاں پر اس کی ایک عظیم نعمت ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے ہماری تقسیم اور ہماری پہچان کے لیے جس قبیلے میں ہمیں پیدا کیا، ہم اسے میمن برادری کے نام سے پہچانتے ہیں. ایک ایسا قبیلہ کہ جو جہاں گیا اس نے تقوی کی بنیاد پر مساجد قائم کی. ایک ایسی برادری جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیش بہا دولت دی، تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس دولت کو اس کی مخلوق میں بے پناہ خرچ کیا. ناظرین کرام، ایک ایسی برادری کہ جس کا ہر شخص کاروبار سے ایک زمانے میں منسلک رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے اس برادری کا شخص جس فیلڈ میں گیا، اس فیلڈ میں اس شخص نے برادری کا نام روشن کیا. ناظرین، ایک ایسا قبیلہ جو کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہوا، اور پھر کیوں نہ اس برادری کی تقوی کی مثالیں دی جائیں، اس برادری کی کاروبار کی مثالیں دی جائیں، اور اس برادری کی سماجی کام کی مثالیں دی جائیں. میمن برادری کے لوگ سر جھکا کر اس لیے سماجی کام کرتے ہیں کہ معاشرے میں غریب سر اٹھا کر جی سکے. ناظرین کرام، آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ میمن برادری کی کم و بیش 55 جماعتوں کے لیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے آپ دوسری بار بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے. اس کے علاوہ آپ سابق صدر بھی رہے اپنی گوڈل میمن ایسوسی ایشن کے. آپ سماجی کام کے ساتھ ساتھ ایک معروف صنعتکار بھی ہیں، سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہے ہیں. جناب محترم شبیر ہارون صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اور آپ سے ہم کوشش کریں گے کچھ باتیں ہوں برادری کے حوالے سے، آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. سر، ایک جو بزنس مین ہوتا ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ مصروف رہتا ہے، اس کا سفر بہت زیادہ ہے، پھر اس وقت یہ جو میمن فیڈریشن کی صدارت کا بوجھ ہے، اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے. اور یہ جو میمن فیڈریشن میں کام کرنے کا بیسیکلی سب سے بڑا میرے والد صاحب، اچھا، ان کی ایک فرمائش تھی، اور میں مرحوم غنی بنگڑا صاحب کو ضرور کہوں گا کہ وہ مجھے اس فیلڈ میں فیڈریشن میں لائے تھے. اور میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ کچھ کمیونٹی کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، تو میں اپنے والد صاحب کی کوئی بات ویسے ٹالتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. تو ان کے کہنے پہ میں زیادہ اس میں انوالو ہوں، اور کاروبار سے زیادہ میں اس وقت میمن فیڈریشن کی لک آفٹر کر رہے ہیں. سر، مجھے بات بتائیے، یہ جو ہماری کمیونٹی میں سماجی کام کا جو جذبہ ہے، یہ وراثت ہے یا بلٹ ان اللہ کی طرف سے عطیہ ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ادھر ہماری ایک چھوٹا بچہ بھی ہو نا، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ویلفیئر کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی خدمت کر رہا ہوگا. تو الحمدللہ میں تو کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں یہ ایک مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس ویژن دیا، سوچ دی، اور یہ ایک خدائی کی طرف سے کام کرنے کا ہمیں ایک موقع ملا ہے. سر، آپ جب پہلی بار صدر منتخب ہوئے، آپ نے ایک ڈیموگرافک رپورٹ کروائی تھی ایریا وائز. اس وقت ہمارے پاس کتنی فیملیز ہوں گی جو غربت یا سطح غربت سے نیچے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جو ڈیموگرافی کرائی نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام کرنا چاہیں گے، کہ ہمیں لائن آف ڈائریکشن. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس ہم نے جب کیا تو 56% ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو اپلفٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کافی بڑا چنک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سینسس بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک سروے کی رپورٹ میں یہ آیا تھا کہ یہ ایشوز ہیں، اور پھر ان کے کیا ایشوز ہیں، جو 56% لوگ ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں. ہیلتھ ہے، ایڈوکیشن ہے، ہاؤسنگ ہے، اور گھروں کی ضرورت ہے. تو یہ جب چیزیں سوچی تو پھر اس کے اوپر ایک پلان کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پہ ہی ہم کام کریں، اور کر رہے ہیں. سر، کتنی پاپولیشن ہوگی میمن برادری کی اس وقت پاکستان میں؟
ابھی تک جو ہے نا 4 لاکھ کا ڈیٹا تو میرے پاس کنفرم ہے اور میں نے رجسٹرڈ کر لی ہیں. ابھی اس کے سیکنڈ فیز میں ہم جانے کے تھے جو عید کے بعد انشاءاللہ ہم ایریا وائز واپس سے اپنے پاکٹس بنا کے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 18 لاکھ کے قریب. سر جب تک ہمارے پاس پراپر ڈیٹا نہیں آتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت مشکل ہے ایک ڈائریکشن کو چوز کرنا اور اس پر کوئی بھی ایکشن لینا؟ بالکل, اس کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ڈیٹا تو بہت ضروری ہوتا ہے, ایریا وائز ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایک جب ہم نے ڈیموگرافی سروے کرایا تو اس میں سے ہم نے چنے ہیں کچھ ایریا, ہر ایریاز کے ایک جنرل انٹرویو کر کے ان کے پرابلمس کیا کیا کوسچنئر تھا کر کے ہم نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا کہ ایشوز کیا کیا ہیں, کتنے لوگ ہیں اس ایریا میں, کتنے لوگ ہیں, کیسے ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں. تو اس پہ ورکنگ کر کے ہم نے کیا. سر کیا آپ جماعت سے مطمئن ہیں کہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے سطح پر ڈیٹا پراپر کلیکٹ کر رہی ہیں؟ ان میں بھی ڈیٹا کلیکشن کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک اتنے سالوں کے باوجود بھی میمن برادری کا جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک ڈیٹا ہی کلیکٹ نہیں کر سکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ذرا سا بتا دوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے نا, پہلے تو یہ سمجھ جائے کہ جماعتیں جو ہے نا صرف زکوٰۃ کا کام نہیں کرتی ہیں. ہمیں اس کو ایک سوشل کلب کے طور پہ لینا چاہیے. سر بہت اچھی بات. اب ہمارے پاس جماعتوں میں وہی لوگ آ رہے ہیں جن کی نیڈ ہے. اب ہم اس کو ایک آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہیں کہ جی اب جیسے ہم آئی ٹی کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں زکوٰۃ سے, نان زکوٰۃ کے بہت سارے آتے پڑھتے ہیں. اب ہم کچھ وائٹ کالر پروگرامس کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری پبلک اپنی کمیونٹی کے ساتھ انوالو رہے گی تو ڈیٹا آئے گا, ورنہ تو نہیں آئے گا. اور جب تک ڈیٹا نہیں آئے گا تو ہماری کوئی بھی ڈائریکشن کلو لیس ہوگی, ہم پہنچ نہیں پائیں گے منطقی انجام تک. سر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آل پاکستان میمن فیڈریشن اور میمن جماعت کی ایکٹیویٹیز میں کیا بنیادی ڈفرینس ہونا چاہیے جو میمن فیڈریشن کو ممتاز کرے جماعت سے؟ میمن فیڈریشن کا جو کام ہونا چاہیے نا, جو میں آیا ہوں جب سے, میرا ایک کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں کے لیے ہو جماعتوں بہت اچھی جماعتیں کام کر رہی ہیں, راشن ڈسٹریبیوشن, راشن مدد کر لی, ہاؤسنگ مدد کر لی, وہ کر لیا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ بھی نیڈ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور یہ بہت اچھا سسٹم بھی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر 50 جماعتیں ہیں تو ان کے 15 مطلب 700-800 ممبرس جو ہیں ورکنگ کر رہے ہیں, والنٹیئر ورکنگ. تو وہ گراؤنڈ لیول تک ورکنگ تو ہوتی ہے, لیکن فیڈریشن کا کام یہ ہے کہ فیڈریشن ان کو گائیڈ لائن دے, ایک ویژن دے اور ایک لیگیسی کام کرے جو اس کو کرنے چاہیے. ہمارے کو ایسے سسٹم دینے ہیں جو ایڈوکیشن میں ہم نے دیکھ رہا ہوں, اس وقت سے آپ کو ایک مثال دے دوں, جو ایڈوکیشن دیکھ رہا ہوں, ایڈوکیشن جو ہو رہی ہے وہ بالکل مطلب نہیں کرنی چاہیے ایسی ایڈوکیشن, اس سے اچھا بچے کو پڑھایا نہیں جائے, کوالٹی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, تو ہم اب ان کو ایک ویژن دے رہے ہیں, سسٹم چینج کر رہے ہیں کہ ان کو جو پرابلمز ہیں ایڈوکیشن میں جاتے ہیں تو فیسیں بڑھیں گی, جب فیسیں بڑھیں گی تو ان کے جو ایشوز آتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے اور ویژن گائیڈ لائن ہم نے دینی ہے ان کو کیسے کام ہو سکتا ہے. یعنی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعتیں مائکرو لیول پہ کام کریں اور فیڈریشن ان کو اوور لک آفٹر کریے میکرو لیول پر, ویژن مشن سارے ڈرائیو کرے فیڈریشن. مگر سر دیکھا یہ گیا ہے کہ جماعت لیول پر فیڈریشن کی پالیسی اتنی آسانی سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میں تو جب سے آیا ہوں تو کافی زور سے لگا کے کرا رہا ہوں. اچھا. اور الحمدللہ ہو رہی. کچھ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں, وہ کرتی بھی نہیں ہیں, اور اس میں کچھ لوگ ہیں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, لیکن وقت آئے گا لوگوں کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم کوئی پالیسیز ابھی بنا رہے ہیں, اس پہ میرے خیال سے 95% جماعتیں اس کو فالو کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں اس کے اوپر, اور بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں نا, ہم تو اس کو پورے پلاننگ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کے جو ممبرز ہیں ان کے ممبر سے بھی کوارڈینیشن کیسے کام کرنا, فالو اپس ہونے چاہیے. سر کیا چیلنجز بہت بڑے فیس کر رہے ہیں آپ, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید چیلنجز کرنے جا رہے ہیں فیڈریشن لیول پر آپ؟ دیکھیں چیلنجز سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو لوگ یونائٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کر کے کچھ کام کر لیا جائے گا, تو میرے حساب سے والنٹیئر اس میں سیاست ہوتی نہیں. میں کوئی سیاست کرنے تو آیا نہیں ہوں, اور میں آیا ہوں تو میں ٹارگیٹڈ کام کرنا چاہتا ہوں. ویسے ہی میری عادت ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگ جو ہے ٹارگیٹڈ کام ہونے چاہیے, اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس اور اس کے اچیومنٹس کیسے ہیں, وی ہیو ٹو سی دس. پرابلمس ہر جگہ ہیں, لوگ تکلیفیں بھی دینے والے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہماری نیت صاف ہے
تو مالک بہت بڑا ہے، مالک بہت بڑا. ناظرین، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے میمن برادری کا اتحاد اور ایک روشن مستقبل کا احساس. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ برادری کو قوم پرست بننا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بچپن سے ہی ہونا چاہیے، اور ابھی تو اور زیادہ ہونا چاہیے. ابھی میں لاسٹ بھی کہیں گیا تھا، میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں میں کیا پرابلمس ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے کبھی پکچرائز ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بتایا ہی نہیں. میں 2 سال ہو گئے، میں اس وقت ابھی امریکہ وزٹ کر کے آیا. بالکل سر، میں اس سوال پوچھوں گا. تو اب میں جا کے ادھر بات کر رہا ہوں، یہ مسئلے ہیں، کہہ رہے نہیں تو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے پاکستان کے تو بہت پیسے والے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے، اور ہم حقیقت سے منہ پھیر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلے تو اپنی کمیونٹی کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ اپنی جماعت کو دیکھیں، اور آپ کو کوئی جماعت سے، میرے بہت لوگ ملے، یار جماعت میں وہ ہے، یہ ہے، فیڈریشن میں وہ ہے. یار آپ نے کام قوم کے لیے کرنا ہے، آپ ساتھ نہیں دو، الگ سے بھی کرنا ہو تو اپنی کمیونٹی کو سرو کر دو. تو ایشوز کا وہ بنا کے کہ یار میرا اس سے پرابلم ہے تو میں ادھر زکوٰۃ نہیں دوں گا یا میں ادھر کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کے اپنی دل کی باتیں نہیں کریں، لیکن آپ خود تو کر سکتے ہیں. خود تو کر سکتے ہیں. میمن برادری کو قوم پرست ہونے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اس وقت. میمن برادری کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں سر، دیکھا گیا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کسی اور سطح پر چلی گئی ہے. وہ کسی اور تنظیم کو دکھاوے کی خاطر بہت سارا دینا تو پسند کرتے ہیں، لیکن فیڈریشن کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتے. اس کا دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ مجھے دکھ ہوتا بھی ہے، اور میں آپ سے بولوں الحمدللہ میں جس طریقے سے لوگوں سے ملتا جا رہا ہوں، ملاتا جا رہا ہوں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. لوگوں کی سمجھ میں آتا جا رہا ہے. بتانے کو، سمجھانے کو، کرنے کو، ان کو ایک ویژن دینا، بتانا آپ خود کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جب سے آیا ہوں میں تو کہتا ہوں یار یہ کام ہے، آپ خود کر سکتے ہو تو میں آپ کے ساتھ جوائن ہوں. واہ. تو مقصد تو ہمارا جو ہے وہ قوم کی اسی طریقے سے خدمت ہو جائے. میرے پاس بھی بہت سارے، جیسے بھی ہم ایسے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ایڈوکیشن کا لے کے چلا تو ماشاءاللہ سے ابراہیم قاسم صاحب، عارف ادیب صاحب، حسین داؤد صاحب، یہ 3 4 5 لوگوں نے ملے بڑے، میں نے بولا یہ آپ لیڈ کر لو. صحیح. آپ کو لگتا ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے، آپ صرف لیڈ کر لو، ہمارے اوپر بیٹھ جاؤ اور یہ کام ہم نے کرنا. بہت اچھی بات. ایسے کر کے کرتے جا رہے ہیں، لوگ ملتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ جوائن کریں گے اور نیت صاف ہے، منظر آسان ہوگی. سر، میمن برادری کا بنیادی مسئلہ ہاؤسنگ ہے، ہیلتھ ہے، یا کوالٹی ایجوکیشن ہے؟ تینوں ہے. اچھا. اور اس تینوں پہ ہم نے پورے ایگریسولی کام کر رہے ہیں، اور بہت ڈیسپریٹلی کام شروع کیا ہوا ہے ہم نے. اور اس پہ ہی جو ہم نے ابھی ایڈوکیشن پہ میمن ایڈوکیشن مانیٹری فاؤنڈیشن تیار کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 50 کروڑ روپے سال کے 10 سال کے لیے کمٹمنٹ چاہیے تھا. تو میں عارف ادیب صاحب اور ان سب کو WMO کو بھی اس میں جوائن کیا. میمن پروفیشنل فورم بھی ہے، میمن ایڈوکیشن بورڈ کو بھی ساتھ ملایا، چبا فاؤنڈیشن کو بھی ساتھ ملایا، اور پاکستان میمن فیڈریشن بھی اس کے اندر شامل ہے. تو الحمدللہ انہوں نے ریئلائز کیا، اور اس ٹیم کے ٹرسٹی کے اندر میں نے بھی اپنا نام ڈالا. اور مقصد یہی تھا کہ ہمیں کوئی بھی طریقے سے کام کرنا ہے. تو وہ ایک باڈی ایسی ہوگی جو اس کی مانیٹرنگ کرے گی، جو اسٹوڈنٹس کی فیس سے جانی ہے، کیسے جانی ہے. تو ایک الحمدللہ ہم نے اسٹیپ لیا تھا، اور اس پہ ہمارا آفس بھی ان کا تیار ہو رہا ہے. کچھ سلولی ہوا، کچھ لیٹ ہو گئے، لیکن آپ کو یہ جو پروسیس ہے نا ایڈوکیشن کی، 1 سال کے لیے نہیں ہوتا. آپ کو 10-15 سال کی پلاننگ، پورے جنریشن کے لیے ہے سر. 10-15 سال کی پلاننگ دینی ہے، بچوں کے ویژنس کو چینج کرنا ہے، کیریئر گائیڈنس کیسے کرنی ہے. تو میں شکر گزار ہوں سب کا، WMO ہو، MEMF ہو، MEB ہو، چھاپڑا صاحب کو ہم نے لیا، اس کے اندر وہ بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اچھا کمبینیشن تیار کیا گیا. ناظرین، بہت اچھی بات ہے کہ سب کو لے کے چل رہے ہیں. اور شبیر ہارون صاحب اس وقت علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق ہیں کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے ہوئے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. سر مجھے ایک بات بتائیے، وطن عزیز کی جتنی ٹاپ نوچ جامعات ہیں وہاں پہ میمن برادری کی شخصیات سب سے
بڑی ٹرسٹیز ہیں، مگر بدقسمتی سے میمن برادری کے بچوں کو وہاں پہ داخلہ نہیں ملتا، یعنی وہ اسپانسر نہیں حاصل کر سکتے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میمن برادری کی شخصیات جامعات کو باور کروائیں کہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں میں سے 50% تو میمن برادری کے بچوں کو ہی آپ کو دینا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ اگر آپ دیکھو گے نا 2 سال میں ہماری ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ماشاء اللہ سے ہمیں اسکالرشپس بھی پرووائڈ کی، ٹھیک ہے، اور اچھی ڈسکاؤنٹس پہ اسکالرشپ پرووائڈ کی اگر سے وہ پیمنٹ ہو، ٹھیک ہے. یونیورسٹیز میں بھی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے علیگڑھ یونیورسٹی ہے، IUBM میں میرے کو آفر کی گئی ہے، تو ہماری کمیونٹی سے اس کو 350 اسٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ ایئر اسکالرشپ پرووائڈ کی ہیں. صرف یہ ہمارے جو دوست ٹرسٹیز ہیں اچھا ان کی بنیاد بہترین، اور صرف آل پاکستان میمن فیڈریشن ایک لیٹر دیتا ہے اور وہ ٹرسٹی پہ. لیکن سر اس میں دیکھ رہا تھا اس میں IBA انکلوڈ نہیں ہے، اس میں IUBM اس وقت IUBM آ چکا ہے. اچھا کیونکہ لکی گروپ نے تو IBA میں پورا اپنا سیٹ اپ بنا کر دیا، مگر اس وقت بالکل اس پہ ڈسکشن ہے. اچھا ابھی یونیورسٹی ہمارے پہ ہے، IUBM ہے، IB ایک رہ گیا جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیوں IBA فاسٹ یونیورسٹیز ہمارے پینل پہ آنی چاہیے، وہ آ گئی. ویری گڈ. لیکن پھر سر اس چیز کی فیڈریشن اس طرح مارکیٹ کر پا رہا ہے جو ایک مڈل کلاس بچے تک آپ کا پیغام پہنچے؟ دیکھیں میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں تو مارکیٹنگ کی ہے. ابھی جیسے ہم اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، جماعتوں کو بولتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کریں. 300 بچے کے قریب ایج میں نے آپ کو کہا کہ اسکالرشپ لی ہے لوگوں نے کالجز یونیورسٹیز میں. تو مقصد ہم تو پورے بلیٹنس تیار کر رہے ہیں، چیزیں بھیج رہے ہیں پبلک تک. تو آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے، میڈیا اس کی اویئرنیس دے دے. صرف ایک لیٹر چاہیے ان کو آل پاکستان میمن فیڈریشن کی طرف سے، یہ میمن ہے اس کو فیس میں کنسیڈر، چالان نکلنے کے بعد بھی واہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. یہ بہت بڑی بات ہے ان بچوں کے لیے جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق. اینڈ سر اٹ ول ناٹ بی فرام زکات فنڈ، اسکالرشپ ہے، وہ ڈونیشن. اس کو یہ ہے کہ یہ میمن ہے، اس کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ یہ میمن ہے. سر غریب تو معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے، غریب کو کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے، اس کے بچے پڑھ لکھ ہی جاتے ہیں. مگر ایسا شخص جو عزت نفس کے آگے مجبور ہو کر اپنے آپ کو مڈل کلاس ظاہر کرتا ہے، دیکھا گیا کہ وہ سب سے زیادہ پسا ہوا رہتا ہے اور ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے. واٹ از یور پلان فار دیٹ فیملی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم نے ایک اسٹڈی کی جس میں دیکھا کہ یہ وائٹ کلاس، مڈل کلاس، وائٹ کالر، لوور مڈل کلاس، ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ہاؤسنگ. کیونکہ وہ اس کو افورڈ کرنے کے لیے ان کی جو ہے نا بڑی ٹائم لگ جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں جو مہنگائی ہے تو فلیٹ کی قیمت یا بنگلے کی قیمت یا گھر کی قیمت اتنی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ 10 سال محنت کرے بھی تو نہیں کر سکتا. بالکل سر. تو اس کے اوپر ہم نے ایک ورکنگ کی ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلے مہینے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ ورک کیا ہے جو اگلے مہینے جو میں کام کر رہا ہوں اسی پہ 3 مہینے سے ورکنگ. تو وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. سر ہم پروجیکٹ لانچ تو کرتے ہیں بہت سارے، مگر ہم اس کے لینڈنگ پہ توجہ نہیں دیتے کہ وہ پروجیکٹ لینڈ کہاں ہوا، اس کا فالو اپ کہاں رہا، اس کا فیڈ بیک کہاں رہا، جن بچوں کو ہم نے پڑھایا وہ کیوں ہمارے سماجی دھارے میں شامل نہیں ہوئے. تو کہاں کمی رہ جاتی ہے سر اس پروجیکٹ میں؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں پرابلم کیا ہے، ہمارے کو فالو کرنا چاہیے. آج آپ 2 سال میں میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہوں کہ IT میں نے جتنے بچے پڑھائے ہیں وہ کہاں بیٹھے. واٹ وی نیڈ از دا فالو اپ. اور معذرت کے ساتھ جو ہم نے ایڈوکیشن کرائی ہے پچھلے یہ 15 سالوں میں، تو میں تو کہوں گا کہ ہم نے ضائع کیا. ٹھیک ہے، ٹائم بھی ضائع کیا، پیسے بھی ضائع کیے. تو ہم اسی کو چینج کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی اگر ہم یہ سب چیزیں جو چینج کر رہے ہیں نا اس کے لیے تکلیفیں بہت ہیں. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں پریشرز آ رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں، لیکن ہم کرے جا رہے ہیں. ہم پرابلمس کو بھی فیس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن کو چینج کریں. ڈائریکشن ہماری صرف ایک ہی رہ گئی ہے کہ زکوٰۃ لینی ہے اور وہ کوئی آ رہا ہے اس کو تھپا لگا کے بس فیس دے دینی ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے کیا کرنا ہے. تو وہ سارے سسٹمز کے اندر ہم چینجنگ لا رہے ہیں جس کے لیے پرابلمس ہیں. لیکن میں اللہ کی ذات سے پوری امید ہوں، بہت ساری چیزیں ہم جو کرتے آئے ہیں 2 سال میں، فالو اپس لیتے آئے ہیں، جماعتوں کے فالو اپس لے آئے ہیں، جماعتوں میں جو کام کر رہے ہیں ان کے فالو اپس لے کے رکھے ہوئے. ہم نے ایک پورا کرائٹیریا. کون سی جماعتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں؟ نہیں سر اس لیے کہ تاکہ دوسروں کو ترغیب، ایک ہوتا ہے نا سر بہت خوشی ہوتی ہے. میں تو کہوں گا ایجوکیشن میں صرف
اگر ہر ایریا کے اندر کچھ جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک میں اسکول ہے ہمارا کتیانہ کا، بہت زبردست، بہت زبردست. لیکن معذرت مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہمارے سے فنڈ لے رہے ہیں، وہ جو جماعتوں سے فنڈ لے رہے ہیں، اس میں 600 بچے ہیں اور وہ 14,000 بچے پڑھا رہے ہیں. اب میرا ٹارگیٹ ہے کہ ان سے کہوں کہ یار تھوڑے ہمارے بچے لے لیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا تمہارا کرائٹیریا ہے. واقعی ہی میں کہتا ہوں اسٹیٹ آف آرٹ ادھر ایجوکیشن ہو رہی ہے اور ہمارے بچوں کو اس میں ایڈمیشن ہونا چاہیے. تو جو نیمن تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جو 600 بچے ہیں اس ایریا کے اندر 3,000 بچے ہیں ہمارے جو بہت اچھی بات ہے. تو ہم ان کو کیسے ڈال سکتے، کیسے کیٹر کریں سر؟ ہم اس کی ورکنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. دورا جی اپنا ایک اچھا کام کر رہی ہے. ابھی میں لاسٹ اتوار کو ہم یہ دورا یوتھ سروس کے آفس پہ گئے اس کا دیکھنے کے لیے. تو ادھر دیکھا کہ جماعت الگ کام کر رہی ہے، دورا جی یوتھ سروس الگ کر رہی ہے. میرے کو یہ فیل ہوا کہ کیوں ہونا نہیں چاہیے. جب آپ ایک ہو تو ایک ہونا چاہیے. کام بولی ورکر ہے، کام کر رہا ہے. ایسے ہی بہت جماعتیں ہیں کام کر رہی ہیں. میں خاص طور پہ اپنی جماعت کا ضرور کہوں گا کہ آپ کی سوچ ہوگی جس حساب سے. ہماری کمیونٹی تو بہت چھوٹی ہے گونڈل نیمن ایسوسیشن کی، لیکن میں اپنے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جو ہیں ہمارے اس کے جو ویژن سے وہ کام کر رہا ہے، آئی فیل پراؤڈ. مطلب وہ 30,000 والے اسکولوں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں اور جس حساب سے وہ ڈسٹریبیوشن آف نیٹ ورک کر رہے ہیں. جب گھر نہیں دے سکتے تو گھر کی رینوویشن کا پلان کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری جماعتوں کو، دوسری جماعتوں کو فالو کرنی چاہیے. اور سر میں مپلیٹا سے میرا تعلق ہے اور اس بار ہم نے حاجی مسعود پارے کی سربراہی میں انیشیٹو لیا کہ یوٹیلیٹی بل ہیں ہم اس سے 50% تک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے کمیونٹی ممبر کو. میں نے اس پہ سنا بھی تھا، میں نے ان پہ ورکنگ بھی کی، میری بات بھی ہوئی. ماشاءاللہ سے زبردست کام کر رہے ہیں. ابھی آفس بھی آپ لوگوں نے جی سر. ہاں میں آپ کے ایڈوکیشن کے بچے میرے پاس آتے ہیں، ہائر ایڈوکیشن کے، میں اس کو بھی فالو کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے پاس بہت ساری انٹرنل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کمیٹی میں دیکھ رہی ہے. جب وہ دیکھتی ہے تو اس کے بعد میرے سوال اس کمیٹی سے بھی ہوتے ہیں کہ تم نے کیا کس کا جماعت کے بچے آئے، کیسے نہیں آئے، اس کے کیوں نہیں آئے. تو ہم اس کو بھی فالو اپ لے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ. سر مجھے بات بتائیے، سماجی کام کرنے کے لیے درد دل ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور درد دل نہیں ہے تو پھر تو آپ گھر میں سوتے رہیں اور بس پیچھے آفس کام کرتا رہے گا اور بیک آفس کام کرے گا، کام ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے آپ بہت ساری جماعتوں میں آپ خود دیکھ لیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ صرف آپ یہ پوچھ لیں اس کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری مہینے میں کتنی بار جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ چل جائے کون سی جماعت کام کر رہی ہے، کون سی نہیں کر رہی ہے. اچھا میرے پاس تو ایسے فارمز کبھی کبھی آ جاتے ہیں کچھ جماعتوں کے، صرف اسٹیمپ جو ہے نا آفس سیکرٹری لگا کے فارم بھیج دیتا ہے. فل آؤٹ بھی نہیں کرتا. اس کو کسی کو پتا ہے وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو چیزیں ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے اگر عہدہ لیا ہے نا تو یو شوڈ بی ویری سنسیئر. فیڈریشن کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس جماعت کو انٹروین کرنے کی؟ یا اس کو میں آپ اپنے کچھ جماعتیں تو ماشاءاللہ سے ایسی ہیں کہ جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میٹنگ اٹینڈ. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم ان کو فون کر کے بلاتے رہتے ہیں جو شڈ کم. پھر ہم نے اس پہ ڈیٹیل بنانی شروع کر دی. ابھی آئی ٹی کا ایک ہم پروگرام چلاتے ہیں. بالکل. ایجوکیشن کا ہماری ٹیم بیٹھتی ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے، یہ ویژن ہے، یہ سوچ رہے ہیں. تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہر جماعتوں سے بولا کہ تمہارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا نمبر دے دو، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کا نمبر دے دو. ہم اب ان کو بلاتے ہیں. اچھا سر، بدقسمتی سے ہمارے پاس کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کے پاس فنڈ نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے وہ فلاح و بہبود کا کام نہیں کر سکتی. اس میں فیڈریشن کیا کلیدی کردار ادا کرتی ہے؟ ہاں اس وقت فیڈریشن جتنا کردار ادا کری ہے تو تمام جماعتوں کے لیے کرتی ہے. اچھا. چھوٹی جماعتوں کے لیے نہیں کرتی ہے. اوکے. سب کے لیے کرتی ہے. اگر ہم کوئی چیز دے رہے ہیں، اگر ایک موٹر سائیکل بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم 57 موٹر سائیکل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ اس وقت رینٹل اسکیم دے رہے ہیں، ہاؤسنگ میں 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں پر جماعت. 57 سے ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. کمیونٹی ہوتا رہتا ہے. جی ہاں. 30 لاکھ روپے رینٹل جاتا ہے سال کا ایک جماعت کو. وہ دیکھنا تو وہ تو صرف ان کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جو نیچے نیڈی جماعتیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے. بیسیکلی ہمارا تو اسٹرکچر ہوا ہے. اب اس میں تو ہر جماعت، اب شادی مدد ہے، بہت ساری جماعتیں جو بھی 1 روپیہ نہیں دیتی تو وہ میمن فیڈریشن میں آتی ہیں، اس کو کچھ فنڈ مل جاتے ہیں، اس سے وہ کام ہو جاتا ہے. ہم 400 کے قریب شادیوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اس وقت ایئرلی.
تو ہمارا مقصد تو جماعتوں کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بیسیکلی میمن فیڈریشن کا کام آج تک ہم نے کوئی ڈائریکٹ پبلک کو تو پیسے دیے ہی نہیں, تھرو جماعت ہی ہمیں اپلیکیشن موو فارورڈ کرتی ہے. ہم وہ کسی کو لک آفٹر کر کے ایک بار اسکروٹنی کر کے اور اس کی پیمنٹ جماعتوں کے تھرو ہی ان کو کرتے. تو ہمارا تو پبلک سے کوئی کنیکشن ہی نہیں, ڈائریکٹلی کنیکشن نہیں ہے. سر میمن فیڈریشن کے در و دیوار اور آفس کو کیا وہ مقام حاصل ہوا ہے سرکاری سطح پر جو اس کا حق تھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آئے گا انشاءاللہ, آئے گا انشاءاللہ. بالکل سر. دیکھیں میرا کہنے کی بات ایک ہی ہے, شروع دن سے آئے ہوئے کی بات کروں, ہم یونائٹ ہوں گے, اپنی آپ کو مضبوط کر کے دکھائیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آپ اس کے پاس جائیں گے, اس کو پتا ہوگا یہ مضبوط ہے تو وہ بات سنے گا. ہم نے اپنی کیپیسٹی اور اس کے حساب سے ورک ہی نہیں کیا کہ ہمیں جو دکھانا چاہیے کہ ہم کمیونٹی کے لیے کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئے گا. آغا خان اور بوہری کمیونٹی اس لیے بھی کامیاب ہے کہ وہ ون لیڈرشپ فورم اور ون لیڈرشپ فوکس کے تحت کام کرتی ہے. میمن برادری میں ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو لیڈر مانتا ہے یا گردانا جاتا ہے. آپ لیڈرشپ کی اب محسوس کرتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ایک لیڈر قوم منتخب کر لے تاکہ ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکیں کہیں؟ میں کہتا ہوں لیڈرشپ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ سے لیڈرز تو بہت ہیں میمن کمیونٹی میں, اور ٹھیک ہے ہونے بھی چاہیے, لیکن ان لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ ایک چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ فیڈریشن, میں کہتا ہوں فیڈریشن جو ہے نا اسی کو جتنا اسٹرانگ کر سکیں. لیڈرز تو ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ہیں, وہ تو جیسے ابھی عقیل بھائی کا نام لے لیں گے تو وہ لیڈر ہے, عارف حبیب صاحب کا نام لے لیں, پھر ایسے تو بہت سارے, اور لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے, بہت سارے ہیں جن کو شوق بھی نہیں ہے. ہم تو وہ خوش نصیب برادری ہیں کہ ہماری تسبیح میں ہر ایک قیمتی نگینہ ہے اور اس کا کوئی متبادل ہے بھی نہیں, یہ اللہ کا شکر ہے. مگر آپ کی بات درست ہے کہ فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو میمن کا سلوگن لے کر اٹھی ہیں, آپ کی وہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہیں, لیڈرشپ ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہیں, فیڈریشن کا کردار کہیں رہ جاتا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے جو جماعتیں دوسری جو بنی ہیں یا دوسرے جو کام کرتی ہیں, آج آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں, کوئی اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے. وہ WMO ایک ورلڈ میمن آرگنائزیشن, اس کا کام ہونا چاہیے دنیا سے فنڈ ریز کرے اور وہ کمیونٹی کو سرو کرے وایا فیڈریشن. آپ بتائیں کیا ایشوز ہیں. اب وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک آفس ادھر بناتے ہیں, پھر اس کے اندر جماعتوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو رہا ہے. تو ابھی الحمدللہ WMO کے ساتھ ہم نے لائزن اسی لیے کیا کہ آپ کریں, آپ بتائیں, ہم بتا رہے ہیں یہ مسئلہ, اس کو حل کیسے کریں گے. آپ نہیں کر سکتے تو مل کے حل کر لیں گے. مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے. آج میں ابھی امریکہ سے ہو کے آیا تو وہاں تو میمن فیڈریشن کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا ہوتا ہے. سر یہ بڑا سوال, سر میں اس کو ایک سوال کی صورت میں لینا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. اوورسیز کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے ملک کی معیشت کے لیے بھی, الٹیمیٹلی میمن برادری کی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی. اوورسیز پاکستانی ہمارے اس نچلے طبقے کے پاکستانی سے جڑا ہوا ہے سر؟ نہیں نا, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. ان کو اویئرنیس, ان تک پیغام کیوں نہیں پہنچا؟ کیا وہ ہمارے صرف لیوش دعوتیں دیتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا میں کیا دکھا رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہم سوشل میڈیا میں جو دکھاتے ہیں, ہمارا جو میڈیا دکھاتا ہے وہ تو یہی دکھاتا ہے کہ ہم ادھر بہت خوشحال ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے ابھی امریکہ میں, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, پیسے تو بہت ہے کراچی والوں کے پاس. میں کہا پھر میرا صرف ایک مقصد سے بھی ہے کہ آخر ٹھیک ہے یار, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کے رشتہ دار میں نظر آ رہا ہے کوئی پاکستان میں, یار اس کو سپورٹ کر دو. نہیں ہے تو آپ کی جماعتیں تو ہیں, امریکہ کے اندر بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں. ہم ان جماعتوں کے تھرو کوآرڈینیشن کر رہے تھے. تب اس میں تھی ڈلس میمن جماعت, ہیوسٹن میمن جماعت, ہم ان کے تھرو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. تو وہاں ایک کمیٹیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. تو اب ان کے پاس جب فنڈ ریز ہو رہا ہے تو وہ پاکستان میں جو اپنی جماعت ہے, کسی کو باٹوا کو بھیجنا ہے وہ بھیج دے, کسی کو پلیٹا کو بھیجنا ہے وہ بھیج دے. تو ہم نے ایک سسٹم بنا کے آئے ہیں کہ جس جماعت کو جس کو بھیجنا ہے وہ ہمیں ادھر دے دے تو ہم ادھر اس کو ٹرانسفر کریں. ہمارا مقصد فیڈریشن کا جماعتوں کو کیسے بینیفٹ کر سکیں. یعنی سر امریکہ میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کا اکاؤنٹ لیگلی اوپن ہے. ہم نے WMO نارتھ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک لائزن کیا آپ کا اکاؤنٹ, اور پھر پاکستان کے ساتھ اس کے ایگریمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہم مینیج کریں گے. یعنی اگر اوورسیز دینا چاہے تو وہ تھرو دس اکاؤنٹ اپنی جماعت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کو ٹیکس ایگزمپشن بھی مل سکے. سر
ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل دلواتے ہیں, پھر جب وہ کمپیٹیٹو مارکیٹ میں جاتا ہے کچھ ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے, کچھ لوور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں پیچھے رہ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اے ہائی ٹائم کہ ہمارے پاس فیڈریشن میں ایک سینٹرلائز ایچ آر سسٹم بھی ہونا چاہیے؟ ہم ایچ آر سسٹم پہ تو ورک نہیں کر رہے, لیکن ہم کیریئر کاؤنسلنگ اور اس کے ساتھ ماں باپ کی کیریئر کاؤنسلنگ, اچھا بہت پیرنٹنگ پہ اس پہ پورا ایک پروگرام تیار ہو رہا ہے جو آگے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ فیسلٹی اویلیبل کی جائے گی. یہ فیسلٹی دی جائے گی, بہت اچھا ہے. اس میں میمن پروفیشنل فورم کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ, جس میں 6000 ممبرز آپ تو جانتے ہیں. جی بالکل, سارے ہیلپ کریں گے اس میں. سر میمن برادری کی بچیاں ماشاءاللہ سے اب تعلیم یافتہ ہوتی جا رہی ہیں, کیا رول دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہماری بچوں کا ہماری برادری کی تعمیر میں؟ میں تو کہوں گا کہ تعلیم لیتی جا رہی ہے, بہت پازیٹیو رول ہوگا, اور آگے فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ ورک فرام ہوم جو ہے نا ہماری لڑکیاں زیادہ کریں تو ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے, اور وہ اگر کر سکیں تو بالکل ورک فرام ہوم ان کو کام مل سکتا ہے. اور ابھی ہم بھی انکریج کرتے ہیں جو پروگرامس کرتے ہیں آئی ٹی کے, کہ بچیاں جو ہیں اس کو سیکھیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہمارے پاس جب ہائر ایجوکیشن کے بچے آ رہے ہیں نا اس وقت, تو 70 to 80% تو بچے آتے ہیں ماشاء اللہ, اور 20% لڑکے آتے ہیں. اچھا, اور ڈیموگرافی بولتی ہے سب سے بڑی طلاق کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں پڑھی نہیں ہیں, لڑکے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ, اور وہ شادی ہو جاتی ہے تو ان کا مینٹل لیول بھی نہیں ملتا, میچ نہیں کر پاتا. کریکٹ. تو یہ ہمارے لڑکوں کے لیے بھی مسئلہ ہے جو ہمیں ان کو بھی لانا ہے, ان کو بھی لانا ہے, آگے آ جائیں اور اس کو لے کے آئیں. لیکن خوشی کی بات ہے, پڑھتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, عزت دے. لیکن آگے مجھے لگتا ہے کہ ہماری بچیوں کا کافی. سر اردو اسپیکنگ ٹیکنیکل کورسز میں بہت زیادہ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں مارکیٹ ان سے بھری پڑی ہے. انفارچونیٹلی میمن برادری کا میٹرک پاس بچہ دکان پر تو بیٹھنا پسند کرتا ہے, مگر ووکیشنل کورسز کے تھرو اپنے آپ کو اسکلڈ کروانا پسند نہیں کرتا. کیا وجہ ہے سر, ہم کیوں اسکلڈ؟ بہت چھوٹی سی رقم میں اس کو وہ بھیج دیتے ہیں, اور انوائرمنٹ کا قصور ہے. تو اس پہ بھی یہی ہے کہ ابھی ہمارا جو پروگرام ہے کہ جو بچہ اگر جا رہا ہے نا اس چھوٹی سی تنخواہ اسکل, اب اسکل بھی کرانے کے لیے نا تو پہلے بچے سے چیک کرنا ہے کہ وہ کیا لکھ سکتا ہے, اس کا نیچر کیا ہے. تو ابھی میں تو اس وقت اس سال تو نہیں, اگلے سال سے یہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے پاس اس وقت تقریباً یہ 10,000 بچے ہیں جو WMO کے تھرو پڑھتے ہیں, تو 6ٹھی کلاس سے ہر 2 مہینے میں اس کو آئی ٹی کے بیسکس کورسز شروع کریں گے. سر اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ, اور میں خود بھی آئی واز اے ینگسٹ جنرل سیکرٹری آف پیٹا میمن ایسوسیشن الحمدللہ, اور 10 سال ہو گئے بالکل جڑا ہوں اپنی کمیونٹی سے. میں نے دیکھا کہ غریب بچہ یا غریب ماں باپ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں جماعت میں, WMO میں, APMF میں, ہر پروگرام میں وہی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جو WMO میں رجسٹرڈ ہے وہی بچہ اسکلڈ کرے گا, مگر وہ مڈل کلاس کا کیا سر, جو کہ پیٹ کاٹ کے WMO میں نہیں ہے مگر اپنے بچوں کی فیسیں بھر رہے ہیں, where will these children؟ کے لیے تو ہمارے پروگرام چل ہی رہے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. آپ اگر دیکھیں گے اس وقت APMF کے اندر تو آئی ٹی کے سارے پروگرام چل رہے ہیں. اگر جو فیس 1 لاکھ روپے آپ باہر سے پڑھیں گے تو ہمارے یہاں 15,000 روپے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ وائٹ کالر ہے اور میمن ہے تو 50% ایسے ہی ڈسکاؤنٹ ہے. پھر اس کی جماعت آفر کر دیجیے تو 25% اور ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. وہ تو کام کر ہی نہیں. لیکن جو بچے بالکل ہی, آپ نے جو اسکل کی بات کی تھی نا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ 6ٹھی کلاس کے بعد سے ہر 2 مہینے ہماری تمام کمیونٹی کے بچوں کو بیسک نیٹ آئی ٹی کے کورسز آنے چاہیے. پائتھن سیکھ لی اس نے تھوڑی سی, 2 مہینے کچھ سیکھی نہیں, جاوا اسکرپٹ سیکھ لیا, سیکھ لیا, HTML ہو گیا. جی ہاں, سے لے کے میٹرک تک آئے گا تو تھوڑا بہت اس کے ذہن کو اس مارکیٹ میں اپنے آپ کو سر وہ میٹ کر سکتا ہے, اسکل کی طرف آنا شروع ہو جائے. اسکل سر, اس کے علاوہ بے شمار کورسز ایسے ہیں جن کی باہر ممالک میں بہت زیادہ مانگ ہے. HVAC کا کورس ہے, آج کل ساری گاڑیاں الیکٹرانک ہو چکی ہیں, آٹو میکینک ہے, ایئر کنڈیشنر ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کورسز بہت ضرورت ہے ان بچوں کے لیے جن کا دماغ بالکل ہی ایجوکیشن کی طرف اسی میں سے سلیکشن ہوگی. دیکھیں ہم سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ بھی اور پاکستان میں اچھا کولیبریشن ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ مسئلہ تھا مٹی ہمارا بہت زبردست ادارہ ہے. جی سب کورنگی میں, جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہم نے ورکنگ کی اور فیڈرل بھی ایریا میں 3 انسٹیٹیوٹ ہیں, ایک اور لڑکیوں کا ہے, ایک لڑکوں کا ہے. ان کے ساتھ کولیبریشن کر لیے. ٹھیک ہے, اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ممبر وہ بھی ہے جو ادھر سے ریٹائر ہوا ہے. اچھا, جو اس کمیٹی کو اب ہم نے اس کو لیڈ کرنے دیا ہے. اب ہم اس پہ سارے پروگرام بھی دے رہے ہیں. بہت سارے پروگرامز ادھر ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے گاڑی کے پروگرام ہیں, تو وہ کیا موٹرز والے ادھر پلان کر رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ. وہ
سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے اندر ریفریجریشن کی سروسز ہیں, کارپینٹرشپس ہیں, یہ سارے ادھر ہیں. اور لڑکیوں کے لیے بیوٹی پارلر کے کورسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس, پورے HQ چیزیں ہیں. اور ہماری کولیبریشن ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز کسی کو بھیجیں گے وہاں وہ فری پڑھایا جائے. سر ماہانہ کتنی آمدنی والی فیملی اس وقت غربت کی لکیر پر ہے؟ غربت کی لکیر پہ اس وقت 65,000 روپیز. ود ریسپیکٹ ٹو ہاؤ مینی چلڈرن؟ 2 چلڈرن. سر ود ریسپیکٹ ٹو 2 چلڈرن, تو اس کا مطلب ہے کہ جو 4 بچے جس کے اس کو 1 لاکھ روپے بھی کما رہے تھے وہ غربت کی سطح پر ہے, کیونکہ اس کو اسکول پڑھانا ہے, اسکول پڑھانی ہے, اسکول کی فیس ہے, اسکول کی فیس, پھر ٹیوشن, ٹرانسپورٹیشن, پھر اس معاشرے میں بجلی یوٹیلیٹی بل, پھر اس معاشرے میں ایک عزت نفس کا جو بار ہے کندھوں پر اس کو لے کے چلنا ہے, اور پھر گھر خود کا نہیں, پھر گھر خود کا نہیں ہے. سر یہ چھت خود کی نہیں ہے. کتنے فیصد میمن ہوں گے سر جو 6% جو اس وقت رینٹ کے گھر پہ آباد رہ رہے ہیں, لو پاورٹی میں رہنے؟ سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بیٹیاں جن کی شادی کسی اور برادری میں ہوئی ہے, ہم ان کو بھی اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جس طرح میمن بچے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہے سر؟ ایک پرابلم ہو رہی ہے, اور لوگ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ میمن کی بچی لے لیں. جی ایگزیکٹلی سر, اس پہ سر کھل کے کچھ بات کریں, کیا یہ میمن برادری کے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بچی بھی ہے نا بیچاری, اس کو پوری تو شادی کرانی ہے, تو دونوں طرف ایک ایشوز ہیں. اب یا تو ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوں جو اس کو ٹیک کیئر کریں, اگر نہیں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی تو بچی کی شادی تو کرنی ہے کسی نے, بچے کی شادی تو کرنی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس بچی کا جو بچہ ہے وہ تو ہمارا نہیں ہے, then why should we facilitate him? میرے خیال سے بہت ساری جماعتیں نہیں کرتی ہیں, اور میمن فیڈریشن بھی نہیں کرتی ہے. اوکے, یہ WMO کرتی ہے, WMO ایجوکیشن کا وہ اٹھاتی ہے. لاسٹ میٹنگ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جو ان کے تقریباً کوئی 5% بچے جو ہے نا وہ اس میں تھے. جب ہم MEMF کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ بھائی ہم صرف میمن کے کریں گے تو وہاں وہ لیگ کر جائیں گے. اور WMO کے اندر ہیں کچھ کر رہے ہیں, کچھ جماعتیں بھی ہیں کر رہی ہیں, لیکن بہت ساری جماعتیں نہیں کر رہی. سر مجھے یہ بات بتائیے, ان ٹرم آف کیش مدد کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان ٹرم آف کموڈیٹی؟ میں آپ کو ایک چیز بولوں گا کہ ہمیں تو دونوں مدد ہی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, بہت اچھی بات. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کا مسئلہ دیکھنا ہے. میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, ابھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں روٹین میں, لیکن ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہم 10 لوگوں کو کریں لیکن صحیح سے کر دیں کہ وہ ختم ہو جائے. سر بالکل, ان کو اس غربت کی لکیر سے باہر لے کر آ جائیں. مہینے میں راشن دے رہے ہیں, 3,000 روپے دے رہے ہیں, 5,000 دے رہے ہیں نہ. وہ سر کل ہی ایک جگہ بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی اس کا بچہ لینے آ رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا مطلب ہماری, میں جب کمیونٹی میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت میرے کو بھی فیس کیا تھا, تو ہم نے پھر اس پہ ٹارگیٹ کیا تھا ہم سال میں ایک بچہ ایک فیملی باہر نکال دیں, چاہے کروڑ روپے لگیں چاہے 1.5 کروڑ روپے لگیں, ایک فیملی باہر نکال دیں. 300 فیملیاں دیکھیں گے 300 سال لگیں گے. پھر سر یہ بھی تو کلمی ہے نا کہ آپ نے جن کے سارے بچوں کو یونیورسٹی پڑھا لی پھر بھی تو زکوٰۃ مانگنے آ رہے ہیں, تو وائی؟ پرابلم یہ ہے, دیکھیں ہر کیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ اس کو دیکھو گے نا, جو ہم نے جو کچھ فیملیز ہماری جماعت نے جو کام کی اس میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, وہ فیڈ بیک کی بات ہے سر. اس طریقے سے آپ کر دو فلفل, اس کو گھر بھی لے کے دینی ہے, اس کو روزگار بھی کرا کے دینا ہے, اس کو گاڑی بھی لے کے دینی ہے, اس کا سسٹم بنا کے دینا ہے ارننگ کا, تو وہ ہو جائے گا. تو پھر کیوں آئے گا, پھر آپ کے پاس آ ہی نہیں سکے گا. ہم اگر کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو نیڈ ہے اگر کہ اس کو گھر چاہیے, ہم کہیں گے ہم 5 لاکھ دے دیں گے, تو جا 5 لاکھ اس سے لیا, اور وہ گھر بھی جو لے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ 5 سال بعد اس کی بچی بڑی ہو رہی ہوگی, پھر آپ نے ہیلپ کرنی ہے. ہم کام ہی اگر ایسے کریں گے تو یہ پرابلم ختم ہوں گے ہی نہیں. وہ سرکل میں گھومتی رہیں گی چیزیں, وہ اس کا اینڈ نہیں آئے گا. سر پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ کے پرسپیکٹو میں اور زاویہ نظر میں کیا تبدیلی آئی میمن برادری کو لے کر, ان کے مسائل کو لے کر, ان کی ایلیٹ کو لے کر؟ میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ سب سے بڑا فقدان جو ہے نا ہماری پالیسیز کا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, نہ جماعتوں کو, نہ فیڈریشن کو, نہ WMO کو, کہ کرنا کیا, بانٹنے کیسے, بانٹنے کے بعد مسئلے حل کیسے کرنے. دیکھیں مسئلے حل
مجھے کچھ جماعتیں کہتی ہیں ہمارا بجٹ تھا 20 سے ہم نے 23 کروڑ کر لیے, تو میں نے بولا مطلب آپ کے یہاں غربت بڑھ گئی. بہت اچھی بات سے بتا رہے ہیں میں فنڈ سر, بہت اچھی بات. تو مطلب ہمارے سوچنے کا ذریعہ جو ہو گیا نا وہ یہ ہو گیا کہ کتنا فنڈ جمع کیا اور کتنے لوگوں کو بھکاری باؤڈ کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے 23 کروڑ لے لیے, 2 فیملیاں یا 10 فیملیوں کو ہم نے اٹھا دیا, یہ ختم کر دیا, اب نہیں ہے 10 کم ہو گئی. ہم اس فیملیز کو کم کرنے کی بات کریں بنسبت بجٹ کی بات کریں کہ بجٹ ہمارے پاس اتنا ہو گیا. مجھے افسوس ہوتا ہے جب جماعتیں مجھے کہتی ہیں نا بہت ساری, ہم نے 25 کروڑ کر لیے, 30 کروڑ کر لیے. آپ نے مطلب یہ فنڈ کا مطلب یہ ہوا ہم زیادہ پیسے لے رہے ہیں, زیادہ بھکاریوں کو بانٹیں, مطلب زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں, زیادہ مطلب لوگ اور غریب ہو گئے. تو یہ ہمارا کام نہیں, ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ 15 سال ہونے یا 20 سال لگے, ایک ایک کر کے سب کو نکالنا کیسے اور لوگوں کو کروڑ پتی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا تو ایک ویژن ہے کہ ہم ہماری فیملیز جو لو کلاس ہیں ان کو پیسے والا کیسے کریں تاکہ ان کا ویژن چلے. اور جب یہ سب پلس ہونے شروع ہوں گے نا تو ہمارے پاس خود بخود فنڈز بڑھنے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ میں آپ کو بولوں جب میں اپنی جماعت میں پریزیڈنٹ تھا نا تو خاردر سے کچھ لوگ نا 500 روپے کی زکوٰۃ دینے آتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو میں سلیوٹ کرتا تھا. ہماری کمیونٹی میں جین میں ہے ویلفیئر کرنا, اور وہ قراردر سے ہو کے وہ پھر بھی زکوٰۃ دینے کے لیے اپنی کمیونٹی کو سمجھتا تھا, 500 بھی دے رہا تھا. تو میں کہتا مہربانی ہے اس کی کہ اس نے جماعت کو سمجھا. تو صحیح وہ ویژن وہ لوگ جو ہے نا ہم لوگوں نے خراب کر دی. ہمیں چاہیے کہ ہم واپس سے ریفارم کریں, ری تھنک کریں, ریویژن کریں, ری ایویلیویٹ کریں کہ ہمیں کس طریقے سے ہماری کمیونٹی کو ان چیزوں سے باہر نکالنا ہے. اور یہ باہر نکالنے کا ایک پلان چاہیے, وہ پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ ہمارے لوگ ساتھ دے دیں. سر وہ پلان تو فیڈریشن ہی فراہم کرے گی. کر رہے ہیں نا, ہم کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں پلان جو بھی ہے نا چھوٹے نہیں ہیں, چھوٹے نہیں ہیں. ہاں, میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہم بات کر رہے ہیں اگر آج 1 لاکھ فیملیز کی پلاننگ کرنی ہے ہم کو, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کروڑ روپے ایک آدمی کے پاس آنے چاہیے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ کروڑ. تو اس کا پلان چاہیے, اس کا پلان نہیں آج نہیں ہو سکتا, وہ بھی مجھے بھی پتا ہے کہ 10 بٹ سر ایوری یوتھ پروجیکٹ نیڈس ا لٹل بگننگ اسٹیپ چاہیے, اور وہ آپ کر چکے ہیں, کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش. اور ناظرین میں بتاؤں کوشش بہت ضروری ہوتی ہے سر, کیونکہ جن صحابہ نے فتح مکہ دیکھا اور جو صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا, مگر فتح مکہ میں ان کی شہادت کا رنگ ہے. ہو سکتا ہے 15 سال بعد ہم آپ نہ ہوں, لیکن جب یہ چیزیں سیلیبریٹ ہو رہی ہوں گی تو لوگ سر آپ کو بہت یاد رکھیں, کیونکہ وی نیڈ اے اسمال بگننگ فار اے ہیوج پروجیکٹ. سر ہماری جو آنے والی نسل ہے اس سے مطمئن ہے کیا وہ اسی طریقے سے انتھوسسٹ ہے کہ وہ برادری کے لیے کام کر سکے, یا وہ ان کی ڈائریکشن اپنی ہے؟ دیکھیں ان کی ڈائریکشن ہمیں خود بنانی پڑے گی. اچھا, اور فیڈریشن اس پہ بھی کام کر رہا ہے. اچھا, تو فیڈریشن کتنے محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے سر؟ سارے محاذ کو لے رہے ہیں میں نے. دیکھیں ہم نے نا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کیا بولا, جماعتوں کو ایک لیبل دے دیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صرف غریب لوگ ہی فائدہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو یہ کلچر چینج کرنا ہے. ہمیں کمیونٹی کے آفس یہ کمیونٹی سینٹرز ہونے چاہیے. واہ, تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اب ہم نے نا اپنے بچوں میں یہ ڈال دیا کہ یہ جگہ پہ زکوٰۃ بھیج دو, یہ جگہ پہ خالے بھیج دو, یہ جماعت ہے. اور جماعت کا نام اچھا نہیں ہے, پولیٹکس ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے بچوں کے ذہن میں سرایت کر چکا ہے. اور یہ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم والنٹیئر کام کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں. پہلے تو میں الیکشن ہی نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کی لوگ اچھا الیکشن ہونے نہیں ٹیچر ڈچالے ایک دوسرے. صحیح بات ہے, مطلب کیریکٹر اسیسینیشن نہ ہو. اگر والنٹیئر کام کرنا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ میں تم سے اوپر ہوں یا تمہیں سب ایک بھائی مل کے بیٹھ جائیں. کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا تو قوم کی خدمت ہے نا, کہ اسی طریقے سے بھی کر لو. آج مجھے صدر بنا دیا ہے, بیٹھا ہوں کوشش کر رہا ہوں, تو میں لوگوں کو بول رہا ہوں آؤ بتاؤ, اگر آپ اچھا سوچتے ہو گے میں آپ کو بولوں گا آپ ساتھ کام کرو. ہمارا مقصد صرف اور صرف کمیونٹی کی خدمت ہونا چاہیے, اور ایک ویژن ایک ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی. ہماری کمیونٹی ایسی نہیں تھی جو حال میں اس وقت چلی گئی ہے, اور اس حال سے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک پلان بڑا دینا پڑے گا. سب کو مل جل کر بیٹھنا پڑے گا, اور فیڈریشن
کو مضبوط کرنا پڑے گا, کیونکہ فیڈریشن جتنی مضبوط ہوگی کمیونٹی پہ اس کے اثر جائیں گے. اگر ہم نے چند لوگوں نے مل کر اپنی اپنی آرگنائزیشن میمن برادری کے نام پہ کھول لی تو شاید اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپیکٹ کمیونٹی کے غربا پہ ضرور پڑے گا, کیونکہ ہماری زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. میں کہتا ہوں جتنی بھی بنانی ایسوسیشن بناؤ میمنوں کی, کوئی مسئلہ نہیں صحیح, لیکن فیڈریشن کے ساتھ مل کے بنا لو, امبریلا تو ایک کر لو. امبریلا ایک ہونی چاہیے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ فیڈریشن کوئی کیوں نہیں, آپ دیکھیں جو بھی ادارہ بن رہا ہے, کوئی بزنس فورم بنا رہا ہے, کوئی لیڈرشپ فورم بنا رہا ہے, میمن آرگنائزیشن بنا رہا ہے, سب کو کہتا ہے آپ سب نے بیٹھ کے پاکستان کے لیے تو ادھر ہی کام کرنا ہے, جماعتوں کے ساتھ, اور کس کے ساتھ کرنا ہے, اور تو کوئی آسمان سے نہیں آئے گا نا, جماعتوں کے ہی بندوں کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کی ایک مدر باڈی موجود ہے, اس کے ساتھ ملیں اور بتائیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں, آپ اس کے ہیڈ ہی نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور میں آپ میرے لیڈر ہو, آؤ کام تو کر لیں, یونائٹ ہو کے کام تو کر لیں. ایکسپٹنس کا جذبہ ہونا ضروری ہے سر, ایک دوسرے کے, بہت ضروری ہے یہ. اگر میں تو کسی سے نہیں شرماتا, نہ کسی کو فیل کرتا ہوں, ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, میری کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں. میں تو 2 سال 3 سال رہوں گا, اور کیا, اس کے بعد بھی دوسرا آئے گا, لیکن ایک بات تو دے کے جائیں, ایک لیگیسی تو دے کے جائیں کہ یار یہ طریقہ ہے, اور سب مل کے ایک پلان تو دے کے جائیں. اگر میں کوئی آئیڈیا کریٹ کر رہا ہوں تو میں کنسلٹ کر رہا ہوں, اپنا کسی پہ تھوپتا نہیں کہ نہیں میں نے سوچ لیا میں یہ کر لوں گا, ایسے نہیں ہو سکتا. ہماری بھی ایک تھنک ٹینک ہے جو سوچتی ہے, ہم نے یہ پلان کیا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار یہ پلاننگ میں آپ جو کر رہے ہو اس میں ایسے کر سکتے ہیں, اچھا وی آر ریڈی, آؤ ہمیں بھی گائیڈ کرو نا, ہم بھی کوئی عقل کل ہے نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. سر وائی پیپل ڈو ناٹ جوائن؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی آپ کی یہی ٹیم تھی, اب بھی آپ کی کم و بیش یہی ٹیم ہے. جب تک ٹیم ممبر تبدیل نہیں ہوں گے تو وہ ایک نیو فریش تھنکنگ شامل نہیں ہوتی ہے. سے لینے ہیں اچھا بدلے, کیونکہ میں ان کا نمائندہ ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, ایک تو وہ لے لوں. آپ کو فریش ٹیم نہیں لگتی ہے اس وقت سپریم کونسل اگر آپ نہیں دیکھ, ہاں سپریم کونسل بالکل, ٹھیک ہے, وہ جب سے آئے ہیں ہم نے ایک پورا ویژن ہی چینج کرنا شروع کر دیا ہے. ہم تمام اس وقت میں نے آپ کو بولا عارف حبیب صاحب, اقبال قاسم صاحب, ہارون قاسم صاحب, شعیب اسماعیل, اشرف مچھیارا, WMO, سب کو ملا کے انہوں. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویژن جو ہوگا ہیومن بیسڈ نہیں ہوگا, پھر وہ پالیسی بیسڈ بن جائے گا. پالیسی بیسڈ ہوگا, اس پہ پھر امپلیمنٹیشن کرائی جائے گی, جو آنے والا ہو اس بات کو لے کے چلے. ہم ایک ویژن اور ایک ڈائریکشن کریٹ کریں, اور اس ویژن اور ڈائریکشن میں ہماری کمیونٹی کو 15 سال 20 سال لگیں گے, جب جا کے وہ تھوڑا بہت سسٹم میں آنی شروع ہوں گی. ون ڈے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ بات کر رہے ہو, میں 1 لاکھ فیملیز کی بات کر رہا ہوں, اس کو موو کرنا ہے, اس کے سسٹم کو موو کرنا ہے, ان کے ویژن کو چینج کرنا ہے, ان کے بچوں کو ڈائریکشن دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلے ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے. جو ان کے مسئلے ابھی ہیں, آگے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے, ان کا بھی تو ویژن ہے. یعنی سب کچھ پہلے ایک ساتھ کرنا ہے, تاکہ جب وہ سارے بلاک ایک ساتھ لگ جائیں تو پھر ایک اچھی عمارت تعمیر ہو سکے. شبیر, آخر میں کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کمیونٹی کے ایلیٹ کلاس کو کہ وہ ایسا کیا کریں کہ آپ کا جو ویژن 50 سال کا ہے وہ 20 سال میں ہو جائے؟ میں تو ایک پیغام دوں گا کہ یونائٹ ہو جائیں اور مل کے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی لگتا ہے کہ, میں تو ہمیشہ بولتا ہوں میں حاضر ہوں آپ کی کرٹیسزم سننے کے لیے بھی, اگر کوئی کرٹیسزم غلطی بھی ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو سدھاریں گے. ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے نا, کمیونٹی کی ویلفیئر کو کس طریقے سے نکالیں. اور جو میڈیا لوگ کام کر رہے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا پازیٹیو ہو جائیں اور وہ چیزیں دکھائیں لوگوں کو جو مسئلے ہیں ہماری کمیونٹی کے. کیونکہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اے سی والے کمرے میں, ڈرائنگ روم میں, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے. ہمیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانی چاہیے تاکہ لوگ اس کو جوڑیں. اور جیسے میں اپنا بزنس کا سوچتا ہوں نا کہ 10 سال بعد کدھر ہوگا, ایسے اس وقت ہمیں کمیونٹی کا سوچنا چاہیے کہ 15 سال بعد کدھر ہوگی. تو اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, اس پہ ایک سوچ کرنا ہوگا, اس پہ ایک پلان کرنا ہوگا. تو یونائٹ ہونا ضروری ہے. تمام فیڈریشن کے ساتھ مل کے, جماعتیں جتنی یہ میمن ایسوسیشنز ہیں, وہ سب کو میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں, اپنا ویژن بھی دیں, میں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہوں. ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا ایک بہت ہی تھاٹ فل میسج کا, اور ہم دعا گو ہیں. ویسے بھی جب انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر
اس کا بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ پڑو. یہ تفرقہ بازی جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ دین اسلام میں ہو, اب کمیونٹی میں بھی تفرقہ بازی کہیں پر ہو جائے, اگر وہ گھر میں بھی ہو جائے تو وہ گھر بھی سلامت نہیں رہتا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور آپس میں تفرقہ نہیں ہونا. حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہے. ہم میمن برادری ہمارا وتیرہ رہا ہے, ہمارے اکابرین نے ہمیں وراثت میں جو چیز دی ہے وہ سماجی کام ہے, وہ کاروبار ہے اخلاقیات کے ساتھ. بدقسمتی سے ہم سب اس وقت جو ہوا چلی ہے اس سنگ دل معاشرے میں اس کی نظر ہو گئے ہیں. ہمیں دوبارہ سے ہمارا جو تناور درخت میمن فیڈریشن ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے. اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے تو پھر اس کا نام پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا نام خود بخود بڑھا دیتا ہے. ناظرین ہمارا تو یہ وتیرہ رہا کہ ہم نے ہمیشہ صرف اور صرف اسی لیے خدمت کی لوگوں کی کہ ہم اس کا اجر روز حشر چاہتے تھے. یہ ہمیں کیا ہو گیا ناظرین کہ ہم ان ہواؤں میں ہمارے دل کے پتے کہاں اڑ کے رہ گئے. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی جو اصل ہے اپنی روٹ کے ساتھ جڑیں, اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں. ہماری بچیاں پڑھیں لکھیں, ہمارے نوجوان کہیں بھی جائیں تو سینہ تان کے بتا سکے کہ ہم ایسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں جو وطن عزیز کو چلاتی ہے, بالکل چلاتی ہے. ہمارے جی ڈی پی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تفرقہ بازی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آج آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی کو حکومتی سطح پہ سراہا جاتا ہے, لیکن وہ کمیونٹی جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے, اور اس کی صرف اور صرف وجہ ہماری تفرقہ بازی ہے. یونائٹ رہیں, اتحاد رہیں کہ اتحاد میں برکت ہے. انجینئر حمید میمن کو اجازت دیجیے اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم برادری کی اتحاد کی طرف ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.